بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کال آ رہی ہے جی جی۔ باتیں ہم بہت کرتے ہیں، مال ہمارے کچھ بھی نہیں ہے، کم از کم دن میں ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ توبہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ بے شک اسی سے اللہ نے فرمایا وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو مل کے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ جب تکلیف آئے تو صبر کرو، جب راحت آئے تو شکر کرو، لیکن ہم یہ دونوں چیزیں نہیں کر رہے۔ ہم عقل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو کہ ہماری تباہی کا باعث ہے۔ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، رجوع کرنا پڑے گا، رجوع کرنا پڑے گا۔ اللہ کی ذات سے جو ہے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہم سے جو محنت میں کمی ہوئی ہے، ہم سے جو فکر میں کمی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ پاک جو ہے ساروں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین سارے ہی مسلمانوں کی یا اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین اور یا اللہ یہ جو آگ ہے اس سے ہمیں بچا، دنیا کی آگ سے بھی آخرت کی آگ سے بھی بچا، اس نقصان سے بھی بچا۔ آمین۔ اور تو ہی پالنے والا ہے، تیرے سوا کوئی پالنے والا نہیں۔ یہ دکان یہ فی سینٹر پالنے والا نہیں ہے، تو ذات پالنے والی، یہ تو سبب ہے، ذریعہ ہے بے شک، لیکن تجھ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تو اس کی بھی حفاظت فرما۔ لوگوں کا رزق روزگار یہاں ہزاروں لوگوں کا لگا ہوا ہے، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، سب کے خاندانوں کی، سب کے بیوی بچوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمیں آئندہ سے صحیح چلنے کی توفیق صاحب فرما، صحیح محنت دین کی محنت کرنے کی توفیق صاحب فرما، جو نماز سے دور ہیں ان کو نماز کی طرف آنے کی توفیق صاحب فرما، تیرے قرآن سے دور ہیں ان کو قرآن کی طرف آنے کی توفیق صاحب فرما، اور یا اللہ ہمیں اس کو پھیلانے کی اور اس پر چلنے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کو کرنے کی توفیق سی فرما، اور یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما۔ تیرا غصہ غضب اور قہر جوش میں آتا ہے، اور تو پھر اپنی طرف سے اپنی پکڑ، تیری پکڑ واقعی بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے یا اللہ، واقعی تیری پکڑ بڑی سخت ہے یا اللہ۔ تو اپنی قدرت سے یا اللہ اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے یا اللہ، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، آسانی کا معاملہ فرما، مہربانی کا معاملہ فرما۔ ہم سب توبہ کرتے ہیں یا اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرما، بقیہ پوری زندگی تو اپنی چاہت کے مطابق، اپنی مرضیات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مانگنا نہیں آتا پھر مانگے عطا فرما یا اللہ، اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما یا اللہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا اللہ تو نے قرآن میں جہنم کے آگ میں فرمایا، اس کے بارے میں فرمایا کلما خبت زدناہم سعیرا، جہنم کی آگ میں جو لوگ جلیں گے ان پر آگ بجھنے لگے گی، دوبارہ بھڑکا دیں گے، پھر بجھنے لگے گی، پھر بھڑکا دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم، ان کے جسموں کی کھال جلنے لگے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، دوسری کھال چڑھا دیں گے، یذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھیں، وہ عذاب چکھیں۔ میری نافرمانیاں کرتے تھے، میں بلاتا تھا وہ آتے نہیں تھے، میں منع کرتا تھا رکتے نہیں تھے، میں حکم دیتا تھا میری نافرمانیاں کرتے تھے یا اللہ۔ بڑی ہم نے تیری نافرمانیاں کی، تیرا مقابلہ کیا یا اللہ، تو ہمیں معاف فرما، ہمیں دنیا کی آگ سے بھی بچا، آخرت کی آگ سے بھی بچا یا اللہ۔ تو اپنی قدرت سے، اپنی مہربانی سے آسانی کا معاملہ فرما، اس آگ کو بجھا دے، اور ان بھائیوں کی یا اللہ زندگی بھر کی جمع پونجیوں کی یا اللہ تو حفاظت فرما۔ یہ حفیظ سینٹر ہے یا اللہ، تو بھی حفیظ ہے، اس حفیظ سینٹر کی حفاظت فرما، اس حفیظ سینٹر کی حفاظت فرما۔ اگرچہ کام ہمارے حفاظت والے نہیں تھے، اعمال اور کرتوت ہمارے حفاظت والے نہیں تھے، پھر بھی یا اللہ تو اپنے فضل کا، کرم کا، مہربانی کا، آسانی کا، عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ۔ ہم تو یا اللہ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں، تیرے پیارے حبیب کی امت میں ہیں۔ تجھے تیرے پیارے حبیب جو رحیم و کریم یا اللہ شفیق اور مہربان تھے، ان کا واسطہ اپنے امت کے حال پہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، آسانی فرما دے، مہربانی فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔